بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو شیئر کرنی ہے جس کا موضوع ہے کہ ہم اپنی اور اپنے بچوں کی صحت کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں، ان کو کس طرح کی خوراک دے کر اپنے بچوں کو بیماریوں سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا یہ موضوع ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سنیں اور کوشش کریں اس کے اوپر عمل بھی ہو اور یہ باتیں اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح طرح سے تربیت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آج موسٹلی جو ہے نا بچے زیادہ تر بیمار ہی ہیں، بہت۔ وجہ کیا ہے اس کی ہے؟ دیکھو، جو صحت ہے نا یہ ایک بہت بنیادی اور بڑی چیز ہے۔ کچھ بتائیں گے آپ لوگ؟ کیوں بھائی؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں؟ ہیں کہ میری صحت جو ہے نا وہ خراب ہو جائے؟ کوئی چاہتا ہے؟ لیکن اس موسم میں اگر کوئی گول گپے کھا رہا ہے وہ کیا میسج دے رہا ہے اپنی باڈی کو؟ ہے کوئی کھاتا ہے تو وہ بکتے ہیں نا وہاں پر۔ کیا میسج دے رہا ہے وہ؟ جو چیز کھانے والی ہے وہ نہیں کھاتے، اور جو نہیں کھانے والی وہ کھاتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں بیمار ہو جاؤں، لیکن اپنی سلیکشن کریں کھانے میں۔ کھانے کا جو ذائقہ ہے، اگر اس بات کی سمجھ آ جائے کہ کھانے کا ذائقہ صرف منہ کی حد تک ہے، جب آپ کے منہ میں ہے جو آپ کھا رہے ہیں، یہی منہ سے حلق سے نیچے معدے میں گیا، اس کا سارا ذائقہ ختم۔ پاپڑ ہیں بڑے مزیدار لگتے ہیں، کل بھی بچے بیٹھے کھا رہے تھے، لیکن صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، مضر ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کو اس وقت یہاں بٹھا کر بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ پتہ کیا ہے؟ کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اگر آج کی آپ جو بات ہم کر رہے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آج آپ اگر یہ کر لیتے ہو، اس کے اوپر عمل، دیکھو بیماری جو ہے نا کا آ جانا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس میں ہم خود اپنا بھی تو دیکھیں، ہم اپنا اس کے اندر کیا رول پلے کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ جو کھاتے ہیں کیا وہ ہماری صحت کے لیے ٹھیک ہے؟ آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں آپ، تو آپ کبھی بھی بیمار نہیں ہو سکتے، کبھی بھی۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ آ کے اٹکا ہوا ہے کہ ہم خیال نہیں کرتے کہ یہی چیزیں کھانے سے، میں نے یہ بات ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ بتائی ہے آپ لوگوں کو، کہ میرے ایک دوست ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت لمبا عرصہ گزر چکا ہے، مجھے اب ٹھیک سے یاد بھی نہیں ہے کہ میں کب بیمار ہوا تھا، اور وہ 24 گھنٹوں میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھاتے ہیں۔
ہمارا وقت ہوتا ہے تب بھی، اگر وقت نہیں ہوتا تو تب بھی، بھوک لگی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر بھوک نہیں لگی تو تب بھی۔ اب تین جو کھانے ہیں اس میں تو اسپیشل وقت اس کو نوٹ کریں کہ جو بریک فاسٹ ہے، جو لنچ ہے، جو ڈنر ہے آپ کا، جب یہ وقت ہو جائے آپ کے کھانے کا تو اس وقت کوئی اور چیز نہ کھائیں۔ اب ایک آدمی جو ہے نا وہ دکان سے نمکو لے لیتا ہے لنچ کے ٹائم میں، بھوک لگی ہوئی ہے، آوا اس نے تو 15-20 والا پیکٹ یا 50 والا لیز کھا لیا ہے، اب گھر جا کر کیا کھائے گا؟ آپ کے موسٹلی گھر والے آتے ہیں، آ کر کیا کہتے ہیں کہ میرا بیٹا نا کھانا نہیں کھاتا، میری بیٹی کھانا نہیں کھاتی۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب کھانے کی اوقات میں آپ دکان کی چیزیں لے کے کھاؤ گے تو اس وقت یہ کھانا کھائے گا جا کے؟ اب ادھر سے آپ نے ادھر سے لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے اور ادھر آپ نے جو ہے نا وہ نمکو بھی کھا لی اور پھر جو ہے نا وہ جو لیز کا ایک 50 کا پیکٹ لیا وہ بھی کھا لیا، یا 100 کا لیا وہ بھی کھا لیا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ میدا ہے کتنا؟ اتنا سا ہے یا اتنا بڑا ہے؟ اتنا ہے کہ اس کے اندر آپ جو چاہیں وہ ڈالتے جائیں۔ صرف میدے کا جو سائز ہے صرف اتنا سا ہے، بالکل۔ آپ اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا کھولیں تو اتنا سا ہے بس۔ اب اس کے اندر مجھے یہ بتاؤ کہ ایک نمکو کا پیکٹ بھی چلا گیا، ایک لیز کا پیکٹ چلا گیا، اب اس میں روٹی آئے گی؟ وہ تو جیسی آئی ہے ویسی چلی جائے گی پھر جو گھر والوں نے بھیجی ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں بٹھائیں آپ کہ یہ آپ کے فائدے کی ہے کہ جب کھانے کا وقت ہو آپ کے تو اس وقت اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ لو، بالکل بھی۔ اب ادھر سے آپ کے ناشتے کا وقت ہے، آپ کچھ اور ہی کھا رہے ہیں تو پھر ناشتہ نہیں کیا جائے گا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا، اوپر اٹھا کے نا میری طرف آنکھیں ڈال کے جو ہے نا بات سنیں آپ لوگ، ادھر پھر ہی بات ہوگی، یہ میں آپ سب سے مخاطب ہوں۔ کبھی بات آ رہی سمجھ میں؟ اب جب آپ نے دوپہر کے کھانے کے ساتھ کچھ اور کھا لیا ہے تو پھر دوپہر کا کھانا کھایا جائے گا؟ بلکہ میں تو اس بچے کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ جو اپنا کھانا ساتھ لے کے آتا ہے، اب وہ ہم شرماتے ہوئے کھا رہے ہوتے ہیں۔ جب کسی نے اپنے سامنے لیز کھولے ہوئے ہیں یا نمکو کا پیکٹ کھولا ہوا ہے یا کچھ اور کھولا ہوا ہے بسکٹ کا، وہ شوق سے وہ دوسروں کو دکھا دکھا کے کھا رہا ہوتا ہے، اس پہ شرم نہیں آتی؟ اور آج تو یقین مانے علاج بھی اتنے مہنگے ہو چکے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اب ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو 4-5 ہزار روپے کا بل بن جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ اب آنے جانے کا کرایہ وہ بھی، پھر اس کے بعد ڈاکٹر کو چیک اپ فیس وہ بھی، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب نا اس کو ایسے کرو لیبارٹری سے چیک کروا لو، وہ 1500-2000 کے روپے کا وہ بل بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر وہ بھیج دیتے ہیں کہ چلیں آپ میڈیکل سٹور کے پاس چلے جاؤ، وہاں تو 1500-2000 کا وہ بل بنا دیتے ہیں۔ تو ٹوٹل ملا کے یہ 4-5 ہزار روپے کا بل بن جاتا ہے، اور ایک ہفتے کی میڈیسن ہوتی ہے، تو وہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ کھاتے ہی جو ہے نا بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سب سے جو بنیادی چیز ہے، آج اگر ہم اپنی خوراک کو ٹھیک کر لیں تو بندہ بیمار ہی نہیں ہو سکتا۔ جو چائنیز ہیں یہ گرمیوں میں پانی گرم استعمال کرتے ہیں، اب سردی آ گئی ہے تو سردیوں میں بھی ہم جو ہے نا وہ ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں۔ تو آج کی ایک دو باتیں جو ہے نا یہ آپ لے لیں۔ ایک بات تو یہ لے لیں، آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جب آپ کے کھانے کا وقت ہو تو اس وقت اس کے ساتھ کوئی اور چیز آپ شامل نہ کریں، اور جو ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ ان کو چھوڑ دیں تو بہتر ہے۔ کون کون سی؟ بہت شوق سے بچے کھاتے ہیں
پاپڑ کھاتے ہیں. یہ پتہ نہیں 101 کمپنیاں آ گئی ہیں، ہر ایک کی اپنی ہے. وہ جو ہے نا وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ کس کس سٹائل کے اندر جو ہے نا مجھے تو اب نام بھی نہیں آتے. اب میرے خیال میں اب بھی مارکیٹ کے اندر کوئی اور نام آیا ہوا ہے. وہ بتائیں گے آپ میں سے کون کون سے ہیں؟ مجھے تو اب میرے تو ذہن میں نہیں آ رہے ہیں. کیوں بھائی صبا ہیں؟ بتاؤ نا. دیسی کراری اور ہے آلو گوشت. اور اب 405 روپے کلو گوشت ہے تو اس کو 10 روپے میں دے رہا ہے آلو گوشت. ہاں جی ہیں ٹائم. اب آج کل کیا چل رہا ہے؟ وہ جیسے نا کمپنیوں والے ماڈل بدلتے ہیں نا، ایسے یہ بھی وہ چیزیں تو وہی ہوتی ہیں لیکن وہ نام بدلتے رہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ پبلک کنسنٹریٹ رہے ہیں. لیکن ہم جو ہے نا وہ اب دیکھو اتنی مشکل سے گھر والے کو باتیں سنا کے کچھ نہ کچھ بہانے کر کے مجھے دیں، میں نے پھر جانا ہے. کوئی 10 لیتا ہے، کوئی 20 لیتا ہے، کوئی 50 لیتا ہے. اور یہ پھر جو ہے نا جب وہ دکان پہ جاتا ہے اب یہ پیسوں کے ذریعے سے بیماری خرید رہا ہے. آج کل کی جو باہر کی جو چیزیں اس کے اندر تو اتنی تضابیت ہے کہ اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ڈاکٹر جتنے بھی ہیں وہ زیادہ تر بیسک جو ہے نا وہ آپ فارمولے دیتے ہیں کہ معدے کے اندر تضابیت اتنی زیادہ ہو گئی ہے بچہ بیمار ہو گیا. تو اس لیے ایک تو دیکھو آپ کی صحت ٹھیک ہوگی تو آپ ٹھیک طرح سے پڑھ سکتے ہیں. آپ کی صحت ٹھیک ہوگی آپ سارے کام ٹھیک طرح سے کر سکتے ہیں. آج ہمارا امیونٹی سسٹم جو ہے نا آج کے بچوں کا بہت ہی ویک ہو چکا ہے. باہر سے اب جو بچے بایو پڑھتے ہیں نا یہ تو سمجھتے ہیں کہ باہر سے یوں ہی وائرس اٹیک کرتا ہے اور وہ فوراً دڑام سے چارپائی کے اوپر بیمار ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری سیکیورٹی ایکٹیو نہیں ہے. اب کھانے میں کھا کیا رہے ہیں؟ وہ چیزیں جس سے ہمارا امیونٹی سسٹم نہیں بن رہا. اب سیکیورٹی گارڈ ہوں گے تو پھر ہی حفاظت ہوگی نا. اب سیکیورٹی گارڈ تو ہے نہیں، وہ تو بالکل کمزور ہیں بیچارے. تو اس لیے اپنی خوراک کو بہتر بنائیں. اب اس سے پہلے سوچیں کہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے یا میرے لیے ٹھیک نہیں ہے میری صحت کے لیے. آپ میں سے میرے خیال میں کوئی اکا دکا ہوگا بچہ جو ٹھیک ہے، نہیں تو سب کے سب بیمار ہیں. کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے. حالانکہ 15-20 سال ایک عمر ایسی تھی، 15-20 سال 30 سال کی عمر میں بیماری بالکل پاس نہیں آتی تھی. بیمار ہونا تو دور کی بات ہے. آج ابھی 2-3 سال کا، ایک دن کا، 4 ماہ کا، 1 سال کا، 2 سال کا، 5 سال کا بچہ ہوتا ہے، 10 سال کا، تو اتنی ساری ڈھیر ساری بیماریاں جو ہے نا وہ اس کو آ کے گھیر لیتی ہیں. کیوں؟ کولڈ ڈرنک شوق سے پیتا ہے لیکن دودھ نہیں پیتا ہے. وہ کہتے ہیں دودھ نہیں میں نے پینا. بوتل جو ہے نا وہ مجھے بے شک وہ 1.5 لیٹر والی ساری دے دو، کوئی اس کے قریب نہ آئے تو وہ میں ساری ہضم کر لوں گا. تو وہ ہوگا کیا؟ آج کڈنی کے بہت زیادہ مسائل کھڑے ہوئے ہیں. کڈنی کے اتنے زیادہ پرابلم ہیں کہ یہ جو ہم جو ٹھنڈے مشروبات لے رہے ہیں، صرف جو سادہ پانی ہے یہ دی بیسٹ ہے. اس لیے میں یہ چند ایک باتیں دوبارہ پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ خود چاہیں تو آپ کی اپنی صحت جو ہے نا وہ ٹھیک ہو سکتی ہے. اگر آپ یہ چاہیں کہ نہیں میں تو ٹھیک نہیں ہونا چاہتا، اب لیز کھانے سے، جو پاپڑ کھانے سے، یا بسکٹ کھانے سے، یا شوارمے، برگر، پیزے کھانے سے، یا گول گپے کھانے سے آپ اپنے آپ کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ آپ اپنے آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں بیمار ہونا چاہتا ہوں، میں ٹھیک کیوں ہوں؟ کیونکہ جو انسانی مشینری ہے یہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتی. اس کو خراب ہوتے 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 کچھ تھوڑا سا وقت لگتا ہے. جب یہ خراب ہو جاتی ہے پھر یہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتی. کیونکہ گاڑی ہے نا بھی،
اب پیٹرول کی جگہ پہ پانی ڈال دے تو چلے گی؟ اب 2 چابیاں ہوتی ہیں، اس میں ایک وہ لاک والی ہے، ایک گاڑی کو سٹارٹ کرنے والی۔ اب لاک والی جو ہے نا وہ اگر سٹارٹ والی کے اندر ڈالیں، اب اس کو سٹارٹ کریں تو ہو جائے گی وہ۔ تو یہ گاڑی سمجھتی ہے یہ بات، لیکن میں اور آپ ہم لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے آج آپ سنیں میری بات کو، آج یہ آپ اپنی آپ سے یہ عہد کر کے اٹھیں آپ کہ آج سے میں جو کھاؤں گا نا وہ اپنی صحت کو دیکھ کے کھاؤں گا کہ میرے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے۔ نیچرلی چیزیں کھائیں آپ۔ فرض کریں پیسے جمع کرتے جاؤ، کوئی فروٹ لے لیں آپ، اگر فرض کریں اگر کسی کو 50 روپے یا 100 روپے پاکٹ منی ملتی ہے تو اس کی کوئی اچھی چیز منگوا کے کھائیں آپ، یا اس کو جمع کر لیں آپ۔ اب کچھ بچے جو ہے نا وہ اب کیونکہ موسم سردی کا آ رہا ہے، کچھ بچوں کو گھر والے جو ہے نا ڈرائی فروٹ لا کے دے دیں گے، وہ پتہ کیا کرتے ہیں، اور وہ پھر اپنی پاکٹ میں ڈال لیں گے۔ پہلا پیریڈ ختم ہو گیا، 3-4 بادام نکالے اور کھا لیے، پھر جو ہے نا وہ دوسرا پیریڈ شروع ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ پھر اس سے جو ہے نا وہ فائدہ تو ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن کسی طریقے سے کھائیں نا آپ۔ اب یہ ہے کہ رات کو پانی میں بھگو دیں اس کو، پھر صبح جو ہے نا وہ اس کو استعمال کریں، یا اس کو یہ ہے کہ اس کو دودھ کے اندر جو ہے نا وہ بنائیں پہلے آپ کے گھر والے، وہ استعمال کریں رات کو، اس کا زیادہ فائدہ ہے۔ نہ کہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے اب بھی مطلب کہ اب سیزن شروع ہو گیا، بچوں کی یہ جیب میں ہوگی، اب ٹیچرز کو بھی پتہ ہے کہ وہ بچے نا ایسے ڈالا ہوا ہوگا، اگر کوئی کھاتے کھاتے کسی ٹیچر کو بھی دیکھ لے گا نا، وہ کہا ٹیچر جی یہ آپ بھی لے لیں، تو پھر ٹیچر کو بھی دیں گے۔ تو اس سے اس کا اگر جو فائدہ ہوگا 100 میں سے 10% ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں جو ڈرائی فروٹ لے رہا ہوں اس کا مجھے 100% فائدہ ہو تو وہ کیا کریں؟ تو وہ رات کو بھگو دے نا، صبح سویرے جب نماز پڑھ کے واپس آئے اپنے گھر قرآن کی تلاوت کر کے، تو اس کے بعد اس کو وہ جو ہے نا وہ اس کے وہ جو چھلکے ہیں وہ علیحدہ سے نکالے اور جو ہے نا وہ اس کو کھا لے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ یا پھر جو ہے نا وہ گھر میں گھر والوں کو کہہ دیں کہ وہ اس کو نا بنا کے کسی جو ہے نا وہ برتن کے اندر وہ کوٹ لے، اس کے بعد پھر گرم جو ہے وہ اس کے اندر گرم دودھ کے اندر گرم کرے، اور پھر اس کے بعد اس کو رات کو سونے سے پہلے وہ لے لے، تو یہ اس سے بھی جو ہے نا وہ آپ کے دماغ کو بہت توقیت ملے گی۔ تو ایک تو میں دوبارہ پھر ریپیٹ کر دوں آپ کو کہ کھانے دیکھو ہمارا کام تو ہے بتانا، اب عمل کس نے کرنا ہے؟ ٹیچرز نے کرنا ہے یا میں نے کرنا ہے؟ عمل آپ نے کرنا ہے۔ بات چیزیں آپ کو بتا دی ہیں، نسخے آپ کو بتا دیے، عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اب اس میں فائدہ آپ کا ہوگا اور آپ کے گھر والوں کا ہوگا، نہیں تو بیمار آپ ہوتے ہیں اور پریشان گھر والے ہوتے ہیں۔ آج اور ابھی چاہیں نا آپ کہ میں ٹھیک ہونا چاہتی ہوں یا میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، تو ابھی جو ہے نا وہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ نے اپنے کھانے کا جو سٹائل ہے نا اس کو تھوڑا سا بدلنا ہوگا۔ جو کھانے کے اوقات ہیں اس میں تو نہیں تو میں نے دیکھا ہے اکثر گلی محلے کے اندر بھی بچوں کو ہاتھ کے اندر جو ہے نا وہ پیکٹ پکڑا ہوا ہے اور وہ کھاتے ادھر کو جا رہے ہیں، کھاتے ادھر کو جا رہے ہیں۔ چلتے پھرتے ویسے بھی نہیں کھانا چاہیے، کوئی بھی چیز ہے وہ بیٹھ کر کھانی چاہیے۔ ایک تو کھانے کے اوقات میں کوئی اور دوسری چیز ایڈ نہ کریں، کھانا کھائیں، کھانا اپنی والدہ کے ہاتھ کا بنا ہوا۔ وہی ایک واقعہ آتا ہے، ایک لڑکا اپنے دوست کے ساتھ اس کی ماں اس کو کھانا بنا کے دیتی لیکن اس کو پسند نہیں تھا، وہ کیا کرتا، وہ ریسٹورنٹ پہ جاتا، وہ کھانے کا آرڈر کرتا نا، کیونکہ جو دوسرا دوست تھا نا ساتھ اس کو گھر کا کھانا پسند نہیں تھا، تو وہ کہتا ہے کہ آپ ایسے کریں کہ جو ہے نا ہوٹل سے منگوا لیں، تو وہ ریسٹورنٹ سے منگوا کے وہاں بیٹھ کے تو کھا لیتے، وہ جو ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا ہوتا نا تو وہ اس کو وہیں پھینک دیتا۔ وہ ایک دن ہوٹل والے نے نوٹ کیا کہ یہ جو گھر سے کھانا لے کے آتے ہیں نا یہ پھینک جاتا ہے، تو ادھر سے نیا منگوا کے کھاتا ہے اور
اس نے جب پوچھا کہتا ہے یہ میری ماں بنا کے دیتی ہے، تو اس لیے یہ میرے دوست کو پسند نہیں ہے، تو میں آپ کے پاس ہے۔ وہ کہتا ہے آپ ایسے کیا کرو، جو آپ کی ماں بنا کے دیتی ہے نا آپ کے ہاتھ کا، آپ کی والدہ، تو وہ کھانا آپ مجھے دے دیا کرو۔ وہ ہوٹل والا کہہ رہا ہے، ریسٹورنٹ والا، یہ آپ مجھے دے دیا کرو، آپ میرے سے نا اس کے آپ نے پھینکنا بھی تو ہے، اب اس کے بدلے میں آپ میرے سے فری میں لے لیا کریں کھانا۔ وہ کہنے لگا، وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھیں۔ وہ کہنے لگا پہلے میں پیسے دیتا ہوں، اب چلے میں آپ کو کھانا دے دیا کروں گا اور آپ سے لے لیا کروں گا جو ہوٹل کے اندر بنتا ہے۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ بھئی آپ یہ ایسے کیوں کرتے ہو، اور اس نے وہ ساری ڈیٹیل بتا دی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ میری والدہ بناتی ہیں لیکن میرے دوست کو پسند نہیں ہوتا، اس لیے پھر ہم آپ سے لے کے کھا لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا تم اس کے بدلے میں کیوں لیتے ہو یہ؟ وہ کہنے لگا میں گاؤں سے آیا ہوں شہر میں، اب میں جاؤں گا جو ہے نا وہ اپنی والدہ کے پاس، تو پھر وہاں سے اب اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھاؤں گا نا۔ تو یہ ہے کہ والدہ تیری ہوئی یا میری ہوئی ایک ہی بات ہے۔ تو اس لیے اب یہ والدہ کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا، کہتا ہے یہ میں آپ کی والدہ کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا میں کھاتا ہوں۔ اور اس کو اتنی شرمندگی ہوئی کہ جو ماں گھر میں ہے روزانہ ہاتھ کا کھانا بنا کے دیتی ہے وہ اس کو پسند نہیں ہے، اور وہ جو پردیس کے اندر گیا ہوا ہے کسی دوسرے شہر میں اپنی دکانداری کرنے کے لیے، اور وہ اس کی ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا جو ہے نا وہ شوق سے کھا رہا ہے اور خود سے پیسے بھی نہیں چارج کر رہا۔ تو یہ واقعے کی سمجھ آئی ہے؟ تو یہ آپ غنیمت سمجھیں، پوچھیں ان لوگوں سے کہ جن کی ماں نہیں ہے، جن کا باپ نہیں ہے، ان کی قدر کریں ہم۔ ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا آج کھانا جو ہے نا وہ ناشتہ وہ پسند نہیں ہے، دوپہر کا کھانا وہ پسند نہیں ہے، رات کا کھانا وہ پسند نہیں ہے۔ یہ اس وقت افسوس ہوگا کہ جب یہ نہیں ہوگی دنیا میں۔ تو اس لیے یہ بڑی غنیمت، اس کے ہاتھ کے اندر بڑی برکت ہے، ماں کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے میں، کیونکہ اتنی محبت سے اس نے بنایا۔ جب آپ کھائیں گے تو کتنا جو ہے نا وہ، اب فرض کرے کسی اور کو کہتے ہیں، اس نے پتہ نہیں کیا کہتے ہوئے کرتے ہوئے اور دل کے اندر کیا کرتے ہوئے جو ہے نا اس نے بنایا ہوگا کہ کیا مصیبت ہے، کیا بنانا پڑ گیا، ہو سکتا ہے ایرا وغیرہ اور بھی بہت ساری باتیں ذہن میں آ سکتی ہیں، لیکن اس طرح کا کھانا اگر آپ کھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو فائدہ نہ دے، نقصان دے۔ لیکن ماں کے دل میں تو نہیں یہ بات آئے گی، وہ کہے گی کہ یہ میری بیٹی کے لیے میں نے بنایا۔ کیوں جی، ایسے ہی ہے نا کہ یہ میرے جو ہے نا میں اپنے بیٹے کے لیے بنا کے، وہ کتنی محبت سے بنا کے بھیجے گی۔ تو ان کے ہاتھ کا بنا ہوا آپ دوپہر کا، صبح کا، دوپہر کا اور شام کا جو ہے نا ایک تو یہ کھائیں، اور کھانے کی اوقات میں آج سے آپ یہ، جب یہ ہمارا یہ جو ڈسکشن ختم ہو تو آج یہ عہد کر کے اٹھیں کہ کھانے کے اوقات میں ہم کوئی اور چیز، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، کرتے ہیں بھی آپ لوگ کہ کھانے کے اوقات میں کوئی اور چیز نہیں کھائیں گے۔ اور دوسری چیز وہ یہ کہ کھانے سے پہلے آپ دیکھیں کہ میرے لیے کہ یہ مضر ہے، نقصان دہ ہے، یا میرے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر تو نقصان دہ ہے تو پھر اس کو نہ کھائیں۔ مزیدار تو لگتا ہے، ہاں اگر زیادہ دل کر رہا ہے تو پھر تھوڑا سا چکھ لیں بس، تھوڑے سے پاپڑ کھا لیں، تھوڑی سی نیمکو کھا لیں، کہ یہ نہیں ہے کہ آئی ہے اور ساری خود ہی ہضم، اور سارے جو ہے نا وہ 2-3، میں نے دیکھا ہے کہ بریک کے وقت بھی نا بچوں کے پاس 2-2 3-3 جو ہے نا وہ پیکٹ پکڑے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کمپنیوں کے، کسی کے ہاتھ میں وہ پاپڑ ہوتے ہیں، نیمکو ہوتی ہے، وہ کہتا ہے پہلے یہ کھاؤں گا پھر یہ کھاؤں گا اور بعد میں پھر بسکٹ بھی کھاؤں گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بس ایسے ہی دل کو بہلانے والی ہیں، لیکن یہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو آخر میں جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جو صحت ہے تو سب کچھ ہے، اگر صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی فائدے مند جو چیزیں ہیں، آپ یہ بھی یہاں پر بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہوں گے اب اپنی کلاس، کیونکہ پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ آپ کھڑے ہو کر جو ہے نا بات لمبی ہو جائے گی، بٹھا کے جو ہے ان سے بات کرتے ہیں۔ تو میری آج کی سمجھ لیں کہ بات کا جو مقصد ہے نا وہ پورا ہو گیا، اگر ان چیزوں کے اوپر آپ عمل کر لیتے ہیں۔
ایک تو کھانا وقت پہ کھائیں، دوسرا کھانے کے وقت میں کوئی اور چیز جو ہے نا وہ ایڈ نہ کریں، اور ادھر ادھر کی جو بازار کی چیزیں ہیں ان سے پرہیز کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تو کریں گے بھی کوشش۔ اب اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ کی اپنی صحت کو ہوگا۔ اب دیکھو نا، جب بیمار ہو جاتے ہیں، جب خدا نہ خواستہ کسی کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، اب دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے 10-12 سال کا، 15 سال کا، 20 سال کا، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے جی معدے کا مسئلہ بن گیا، میرے معدے کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب معدے کا مسئلہ اس لیے بنا ہے کہ ہمارا کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہم کھانے کو ٹھیک کر لیں، اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب کھانا کھانے بیٹھیں تو اس کو خوب اچھی طرح چبا کے کھائیں۔ جتنا سلائیوا جو ہے نا، وہ چبانے سے سلائیوا اس کے اندر وہ ایڈ ہوتا جائے گا، اس کے اندر جو بیسک چیز ہے وہ ایڈ ہوتی جائے گی۔ جب یہ معدے کے اندر جائے گی نا، تو معدے کی تیزابیت کو بھی کیا کرے گی؟ ختم کر دے گی۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھی جو آپ سے میں نے ڈسکس کی ہیں، تو اس کے اوپر کوشش کریں گے، آپ عمل کریں گے، بلکہ آپ بھی عمل کریں اور اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کو بھی بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا آپ خود، کیونکہ اب بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کولڈ ڈرنک جو ہے نا وہ نہیں پی رہے اب، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ فری میں بھی ملتی ہے نا، فری میں بھی ملتی ہے، تو بالکل نہ لیں، فری میں بھی۔ حالانکہ اگر آپ اس کو چھوڑیں گے نا تو آپ کو بڑھیا چیز ملے گی اس سے۔ گرمیوں میں جاتے ہیں تو مطلب ریلیٹیوز کو بھی پتہ ہے، دوستوں کو بھی پتہ ہے کہ میں بوتل استعمال نہیں کرتا، تو اس کا نعم البدل پتہ کیا آتا ہے؟ گرمیاں ہوتی ہیں تو ٹھنڈا دودھ آتا ہے بن کے۔ اب بوتل کو چھوڑا ہے تو ملتا کیا ہے؟ خالص چیز۔ اور سردیاں ہوتی ہیں تو سردیوں میں پھر جو ہے نا وہ گرم دودھ لاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ صحت کے لیے، اب دیکھو ڈیفرنٹ فلیور کے اندر کلرز جو ہے نا یہ کلر ہوتے ہیں بوتلوں کے، ٹھیک ہے؟ جی ناظرین، آج آپ کے سامنے میں نے صحت کے حوالے سے جو بات کی ہے، اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کو اس طرح ان باتوں کو، ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت اور خوراک کا صحیح جو استعمال ہے اس کے اوپر، اس کے مطابق خوراک دینے کی اور اپنے بچوں کی صحیح طرح سے تربیت کرنے کی ہمیں اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ صحت ٹھیک ہوگی تو ہم ٹھیک ہوں گے، بچے ٹھیک ہوں گے۔ صحت اگر ٹھیک نہیں ہے تو بچے بھی پریشان، اور جو والدین ہیں وہ بھی پریشان۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔